بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کبوتر جسے ایک معصوم پرندہ سمجھا جاتا ہے، یہ بہت خوبصورت اور دلکش پرندہ ہوتا ہے جو لوگوں کو اچھا لگتا ہے، اور اسی وجہ سے لوگ اسے اپنے گھروں میں بھی پالتے ہیں۔ کبوتر وہ پرندہ ہے جس کے لیے حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی تھی۔ کوا وہ پرندہ ہے جس کے لیے حضرت نوح علیہ السلام نے بد دعا کی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ کوے کو برا سمجھتے ہیں، اور کوا بھی ہر وقت لوگوں سے ڈرتا رہتا ہے، جبکہ کبوتر لوگوں سے واقف مانوس ہے اور لوگ بھی اسے اچھا سمجھتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کوے کو بد دعا کیوں دی اور کبوتر کو دعا کیوں دی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھر میں کبوتروں کا جوڑا رکھنے کی ہدایت کیوں کی؟ تفاسیر میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب کشتی کو جودھی پہاڑ پر ٹھہرایا تو آپ علیہ السلام نے کشتی کا وہ حصہ کھولا جہاں پر پرندے رہتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے کوے سے فرمایا، زمین کو دیکھے کہ اس پر کتنا پانی ہے یا کتنا شہر غرق ہو چکا ہے۔ کوے کو ایک مردار ملا، وہ اس کے کھانے میں مست ہو گیا، واپس نہ آیا۔ اس سے عرب کی ایک کہاوت مشہور ہے، فلاں تو کوے سے بھی زیادہ دیر لگاتا ہے۔ چونکہ حضرت نوح علیہ السلام کو خشک اور سخت زمین کی ضرورت تھی، اس لیے اس کے دیر کرنے پر کبوتر کو بھیج دیا۔ اسے زمین کا کوئی خطہ بھی نظر نہ آیا، اس لیے زیتون کا پتہ لے کر حاضر ہو گیا۔ اس سے حضرت نوح علیہ السلام نے اندازہ لگایا کہ پانی کم ہے، جس سے درخت ظاہر ہو گئے ہیں لیکن زیر آب ہیں۔ چند دن ٹھہر کر پھر اس کبوتر کو بھیجا تو زمین کی کیچڑ میں اس کے پاؤں بھر گئے۔ واپس آیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اسے دیکھ کر اندازہ لگایا کہ اب پانی زمین میں جذب ہو گیا ہے، لیکن زمین خشک نہیں ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کبوتر کی اس کاروائی پر بہت خوش ہوئے اور اس کے گلے میں سبز توق پہنایا۔ آج وہی توق کبوتر کی اس خوش بختی کی خبر دیتا ہے، اور ساتھ ہی حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کے لیے مان و سلامتی کی دعا فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ کبوتر انسانی آبادی سے مانوس ہے اور کوے کو خوف کی بد دعا دی۔ یہی وجہ ہے کہ کوا انسانی آبادی سے ہراساں رہتا ہے، اور اسی وجہ سے لوگ آج تک اسے منحوس سمجھتے ہیں۔ نام کتاب تفسیر روح البیان۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ثواب کی نیت سے